الذي خلق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين. بس یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا. بس یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا. بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا. بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا. اور آپ کے قدم جب سے آئے ہیں مدینے میں. آپ کے قدم جب سے آئے ہیں مدینے میں. ذرہ ذرہ روشن ہے آج بھی مدینے کا. ذرہ ذرہ روشن ہے آج بھی مدینے کا. اور چھوڑ کر قدم ان کے اڑنا تو ہواؤں میں. اڑنا تو ہواؤں میں. راستہ یہیں سے ہے قرب حق میں جینے کا. راستہ یہیں سے ہے قرب حق میں جینے کا. بات کر مدینے کی
ذکر کر مدینے کا، بس یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے، آپ کی رحمت پاک کے بدولت وسیلے سے مجھے اور آپ کو عظیم شان، عظیم القدر رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کا مہینے کی ساعات نصیب فرمائی ہوئی ہیں۔ دوسرا عشرہ چل رہا ہے جس کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے۔ مغفرت کا معنی ہوتا ہے معافی، بخشش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف اس مہینے کے لیے بلکہ قرآن کا ایک عام اعلان ہے، اور وہ اعلان ابھی ہم انشاءاللہ پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلی آفر دی ہے اور حکم دیا ہے کہ تم بخشش حاصل کرو، مغفرت حاصل کرو۔ بعد میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں، پہلے قرآن کا یہ حکم پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا، لیکن دو جگہ ایسی ہیں کہ انداز بیاں آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133، 133 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ سارعو ہوتا ہے جلدی کرو، سری ہوتا ہے نا، سری رفتار گاڑی، اس طرح ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سری کا مطلب ہوتا ہے جلدی، سرعت، یعنی بہت جلدی کرنا کسی کام میں۔ تو فرمایا وسارعو، مغفرت حاصل کرنے میں بہت جلدی کرو۔ الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ فرمایا مغفرت کی طرف جلدی کرو اور اس جنت کی طرف جلدی کرو کہ جس کا طول و عرض، جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے، یا جس کا طول و عرض عرضها السماوات والارض۔ بندوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ زمین آسمان کے پورا حجم تو ان کی نظروں کے سامنے نہیں ہے، لیکن کوئی وسیع چیز ہے تو جس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو یہ آسمان کا احاطہ نہیں کر سکتے تو زمین کا اینڈ ان کے بس میں نہیں ہے کہ یہ اینڈ کہاں پہ ہوتی ہے۔ مختلف تجزیات ہیں، مختلف باتیں ہیں، تو جو وسیع ترین چیزیں تھی، فرمایا جنت کی وسعت یوں ہے، تو اس عظیم طول و عرض والی وسعتوں والی جنت کی طرف بھی کوشش کرو۔ اعدت للمتقین، فرمایا اس کے لیے کرائیٹیریا ہے، ویسے نہیں مل جائے گی۔ اعدت وہ بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، للمتقین، رب کی ماننے والوں کے لیے۔ تقوی کا آسان معنی، رب کی ماننے والوں کے لیے بنائی ہے، جو مانتے ہیں فرمایا ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ تم اپنے آپ کو ماننے والوں میں شمار کر لو، ماننا شروع کر دو تو اس کی وسعتیں اتنی ہیں، دنیا میں تم 5 مرلے 10 مرلے کنال 2 کنال کے لیے لڑتے مرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنی اس کی اپنی شانیں وسیع ہیں، اس کی اپنی شانوں کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو پھر یوں وسعتوں سے عطا فرماتا ہے۔ فرمایا تم تو زمین کے بھی مالک عمر گزار دیتے ہو تو شاید چند جگہوں کے مالک بنتے ہو، رب کہتا ہے میں نے جنت اتنی بڑی رکھی ہے کہ پوری زمین پورے آسمان سے بھی بڑی ہے، اگر تم نے لینی ہے تو میدان میں آ جاؤ۔ لینے کے لیے کرائیٹیریا یہ ہے کہ تمہیں رب کی مان کے آنا پڑے گا۔ ایک آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 133، دوسری آیت بالکل اسی طرح کا مضمون ہے، الفاظ بھی اسی طرح کے ہیں لیکن خوبصورتی الفاظ کی دیکھیے۔ سورہ حدید پارہ نمبر 27 اور اس کی آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بخشش مانگنے کا کہا، لیکن الفاظ کو دیکھیے گا، وہاں پر تھا سارعو، سرعت میں جلدی کرو جلدی کرو، یہاں پر ہے
سابقو الی مغفرۃ من ربکم، یہاں سابقو ہے، سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو۔ مسابقہ اسی لیے کہتے ہیں کہ مسابقے میں کسی دوسرے سے آگے جیتنے کی بات ہوتی ہے، تو رب فرمایا سابقو، آگے بڑھو، سبقت حاصل کرو۔ کدھر؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی معافی لینے میں، بخشش لینے میں جلدی کرو، آگے بڑھو۔ وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، فرمایا اس جنت کی طرف جلدی کرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اظہار کی جگہ ہے۔ یعنی جنت کیا ہے؟ کئی جاہل لوگ اپنے جاہل کلاموں میں جاہل نعت خواں پڑھ دیتے ہیں مینوں جنت دی کوئی لوڑ نہیں۔ اور بھائی جنت کی لوڑ تو ہے، کیونکہ رب کا دیدار جنت میں ہونا ہے، رب کی رضا کی جگہ قیامت کے بعد، حشر و نشر کے بعد جہاں پر رب راضی ہے وہ جنت ہے۔ تو میں جنت کی لوڑ نہیں تو پھر کیا جہنم ہی بچتی ہے پیچھے؟ جگہ تو دو ہی ہیں، یا پھر اعراف ہے اس کے لیے، تو جگہ کے تعین میں بہت اختلاف ہے۔ الغرض جگہ دو ہیں، تو جنت جہاں پر رب کا دیدار ملے گا وہ جنت ہے، جہاں پر انبیاء کی غلامی میں بیٹھنے کا، اولیاء کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا وہ جنت ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتیں ملیں گی وہ جنت ہے۔ تو فرمایا اپنے رب کی طرف، رب کی معافی لینے کے لیے اور اس کی بخشش کے لیے سبقت حاصل کرو، آگے بڑھو۔ پھر یہاں پر جنت کا اور جنت کا یہاں پر سائز کی مثال دی گئی، جس طرح چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں دی، فرمایا عرضھا کعرض السماء والارض، فرمایا جنت کا عرض، اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان کی طرح ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہاں پر تھا اعدت للمتقین، یہاں پر الفاظ تبدیل ہیں لیکن معنی وہی ہے، وہاں تھا اللہ کی ماننے والوں کے لیے، یہاں بھی ہے اعدت، تیار کی گئی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کو مانتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے وہ عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ تو ہم نے قرآن کریم کی دو آیتوں سے سیکھا کہ یہ آیتیں پرماننٹلی بندے کو، اگر 60 سال عمر ہے تو 60 سال یہ کہتی رہتی ہیں کہ اللہ کی طرف بخشش مانگنے میں جلدی کرو، اگر 100 سال عمر ہے تو 100 سال یہ پیغام اس کو آتا رہتا ہے، کیونکہ قرآن ایک دائمی پیغام ہے، کسی لیمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں ہے یا کسی لیمیٹڈ علاقے کے لیے نہیں ہے، یہ تو پوری کائنات کے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ تو گویا یہ آواز مجھے اور آپ کو رمضان میں، رمضان کے بغیر ہر وقت آتی رہتی ہے، یہ پکار، یہ آفر ہر وقت کے لیے ہے، لیکن جس ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں یہ ٹائم بھی مغفرت کا ہے، عشرۂ مغفرت بھی ہے، اور اللہ کا اعلان مغفرت تو دائمی ہوا ہمارے لیے کہ جب تک انسان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مغفرت حاصل کرو، آگے بڑھو، کوشش کرو، جلدی کرو، آگے بڑھو۔ اور مغفرت کا ہم نے سادہ معنی پڑھا کہ مغفرت کہتے ہیں معافی کو، ہم چاہتے بھی ہیں معافی لینا، لیکن ایک بات جو طلب ہے، رمضان کے ایک دن پہلے اور رمضان ختم ہونے کے ایک دن بعد یا 2 دن بعد یا ہفتہ بعد میرے اور آپ کے اندر چینجنگ کیوں نہیں آتی؟ کیوں رمضان کے اینڈ پہ مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں؟ کیوں وہ ساری مغفرتیں، سارے اعلانات، ساری رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی کی آفرز ہم کیوں ٹھکرا جاتے ہیں؟ وہ ہمارے دل میں جگہ کیوں نہیں بنتی؟ ہم میں سے اکثر وہ لوگ بیٹھے ہیں، بچوں کی بات نہیں کرتا، جنہوں نے اپنی زندگی میں کم از کم 10 رمضان دیکھے ہوئے ہیں، لیکن رمضان سے ایک دن پہلے، رمضان سے اگلے دن، پچھلے سال کے رمضان میں، اس رمضان میں، اگلے سال کے رمضان میں ہماری شخصیت میں فرق کیوں نہیں پڑتا؟ اتنا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اہل ایمان ہیں،
دل میں اللہ کا یہ بڑا احسان ہے، ساری دنیا کے کافر ایک طرف ان کی دولتیں جمع ہو جائیں، جس بندے نے ایک دفعہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ اس لیے ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن ایمان کے اندر وہ ایمان کی چاشنی، وہ ایمان کا نور، وہ ایمان کی خوشبو، وہ ایمان سے بھرا ہوا کردار، اس کی بات ہو رہی ہے۔ کہ ہم 10 رمضان گزارتے ہیں، ہم میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے 20 رمضان بھی گزارے ہیں، لیکن ان کی شخصیت میں رمضان نے فرق کیوں نہیں ڈالا؟ وہ بندہ چینج کیوں نہیں ہوا؟ اتنا اثر ضرور ہوتا ہے کہ اہل ایمان کی میں بات کر رہا تھا کہ رمضان مانے میں ایک دل میں خوشی ہونا، روزہ رکھنا، روزے کی افطار کے ٹائم، اور بعض اوقات قرآن سننا، قرآن سنتے ہوئے رو پڑھنا، رب کی طرف ایک میلان آنا، مسجد کی طرف دل ہونا، یہ ایک جس طرح کسی چیز کا چھلکا ہوتا ہے اس طرح یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہی ہوتی ہے۔ لیکن وہ رمضان جو مجھے اس قابل کر دے کہ میرا رب میرے سے راضی ہو جائے، وہ کدھر ہے؟ وہ رمضان جن گناہوں کی مجھے عادت تھی، اس رمضان کے بعد وہ گناہ میرے سے چھوٹ جائیں، وہ رمضان کدھر ہے؟ وہ رحمت کدھر ہے؟ وہ مغفرت کدھر ہے؟ اور وہ جہنم سے آزادی کدھر ہے؟ یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے، اور یہ بنیاد ہے جس سے ہم کو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ورنہ تو رمضان کئی ایسے بھی ساتھی ہیں جنہوں نے 50 بھی گزار دیے ہیں۔ بات یہ ہے کہ معافی کس چیز کی ہوتی ہے جی؟ یہ میری اور آپ کی بات چیت ہے نا۔ معافی کس چیز کی ہوتی ہے؟ آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں، یا کوئی بندہ آپ سے معافی مانگتا ہے، معافی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جرم کی معافی ہوتی ہے، تو معافی ہوتی ہے جرم کی۔ اور جب بھی آپ معافی دیتے ہیں کسی کو جو آپ سے چھوٹا ہے، جس نے آپ کی دل آزاری کی ہے، تو آپ معافی تب دیتے ہیں کہ جب وہ اپنے جرم سے توبہ کرتا ہے، جب وہ اپنے جرم چھوڑنے کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ کہ ابو جی مجھے معاف کریں، کل میں پھر اسی طرح کراں گا تو معاف ہوگا؟ حالانکہ والد کی، رب کی طاقت کے سامنے کیا ہے؟ رب نے اس کو طاقتیں دی ہیں کہ تو اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کے چہرے کو مسکرا کے دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، اس کی نافرمانی رب کی نافرمانی ہے اگر وہ اللہ کے لیے ناراض ہوتا ہے تو بندے کی تو کوئی ویلیو نہیں۔ یہ خود بندہ اپنے جیسے بندے کو تب معاف کرتا ہے جب یہ اپنے جیسے بندے کی جس وجہ سے ناراض ہے وہ وجہ اس سے ختم ہو جائے، وہ جرم دور ہو جائے، وہ جرم ختم کرنے کا وعدہ کر دے، تو پھر یہ اس کو معافی دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ختم نہ ہو جرم، تو جتنا بڑا وسیع دل والا باپ ہو، جتنا بڑا وسیع دل والا صاحب ہو، کبھی بھی نوکر کو اس طرح سے دل سے معافی دیتا۔ مسئلہ صرف یہاں پر ہے، ہم رب سے معافی لینا چاہتے ہیں، لیکن ہم معافی یوں لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بھی برقرار رہیں اور ہمیں معافی بھی ملتی رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بھی بولتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت بھی عطا فرماتا رہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم حرام بھی کھاتے رہیں اور اس کے باوجود اللہ پاک ہمیں معاف بھی کرتا رہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جن چیزوں سے تو نے روکا ہے تو ان سے نہ روک، ہم وہ بھی کرتے رہیں، تو پھر بھی ساڑھے تے راضی رہے۔ ہے پاسبلٹی کوئی؟ جس سے رب نے روکا ہے، رب نے روکا کیوں ہے؟ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، تو جھوٹ بولنے سے رب کو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ اپنا نقصان ہے۔ فرمایا جھوٹا ہو جائے گا، اس کی زبان پہ بندے بھی اعتبار نہیں کریں گے، اس سے پہلے رب اعتبار چھوڑ دے گا اس کی بات کا۔ فرمایا جھوٹ اس کو جنت کی بجائے جہنم کے راستے پہ لے جائے گا، یہ بندہ بے اعتبارہ ہو جائے گا، معاشرے میں بھی اور رب کے سامنے بھی۔ اگر یہ جھوٹ چھوڑا ہوتا تو فائدہ کس کا ہوتا؟ اگر اس نے حرام کھایا تو اپنے پیٹ میں دوسرے کا مال ڈالا، دوسرے کی دل آزاری بھی کی، رب کے سامنے جرم بھی کیا، قبر میں بھی کوٹ پڑنے کا حقدار بنا، محشر میں بھی رب کی ذلت کا حقدار بنا، نقصان کس کا ہوا؟ رب کی شان اتنی وراء الورا ہے، اتنی وراء الورا ہے، اتنی وراء الورا ہے کہ
کہ ساری کائنات کے انسان اگر جو مرضی بھی جرائم کریں اس کی ربوبیت میں کوئی فرق، اور سارے انسان مل کر اعلیٰ سے اعلیٰ ولی سے بھی اوپر ہو جائیں اس کی ربوبیت میں اضافہ ہو سکتا؟ کیونکہ اس کی ربوبیت ہے ہی ایسی کہ اس سے آگے اضافہ ہے ہی نہیں ہے، وہ پہلے سے کمالات اس کے اتنے ہیں، اس کی صفات اتنی ہیں، اس کی شانیں اتنی ہیں کہ کوئی ایسی شان ہے نہیں کہ جو اس کے پاس نہ ہو۔ تو جو کچھ ہم نے کرنا اپنے لیے، جس سے ہم نے بچنا اپنے لیے بچنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خرابی یہاں پر ہے کہ ہم اپنی بری عادتوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنے جرائم کو، اپنے کرائمز کو ہم چھوڑتے نہیں اور چھوڑنا چاہتے بھی نہیں۔ سچی بات ہے، چھوڑتے بھی نہیں اور چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو جب ہمیں گناہ چنگا لگتا ہے، اس کا مطلب ہے شیطان کے پیچھے چلنا اچھا لگتا ہے، تو رب کی رحمت کہاں سے ملے گی؟ 50 نہیں 100 رمضان گزر جائے، 200 رمضان گزر جائے، جب ایک مجرم نے جرم کو چھوڑنا ہی نہیں تو اس کو کون سی عدالت معاف کر سکتی ہے؟ اور وہ عدالت جو ساری عدالتوں میں انصاف سے کھانے والی عدالت ہے۔ اب اگر آپ ناراض ہوں گے کہ یار رمضان کے مہینے میں تو مولوی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں کہ تم یہ کرو تمہیں یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ مولوی تو ہمیں ڈرانے پہ لگا ہوا ہے، لیکن اگر جرم بتایا نہ جائے یا غلطی بتائی نہ جائے، سیکھا نہ جائے، تو ہر بندہ اپنی جگہ رب کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی نیکیاں گنواتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب بندہ رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یا اللہ 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، فلاں کی مدد بھی کی ہے، حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، کوئی غلط کام بھی نہیں کیا، پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہے، یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ رب کو کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم کہ نہیں کہتے؟ او بھائی جس کو گنوا رہا ہے اس کو تو گنوانے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اس کو تیرے اس کرنے کی بھی ضرورت۔ اس کے سامنے سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال عبادت کر چکے ہیں، اس کے سامنے سیدنا سلیمان علیہ السلام عالمی حکمران ہو کے راتوں کو سجدے میں راتیں گزار چکے ہیں، ان کے سامنے سیدنا آدم علیہ السلام زمین میں ہر جگہ سجدہ، جگہ جگہ سجدہ کر چکے ہیں۔ اس کے لیے تو رکوع میں کروڑوں اربوں اور اس سے بھی زیادہ فرشتے صرف رکوع کر رہے ہیں، کوئی قیام کر رہے ہیں، کوئی سجود کر رہے ہیں، کوئی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کوئی والحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے لیے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کے لیے تو پتھر بھی تسبیح کر رہے ہیں، درخت بھی کر رہے ہیں، تیرا میرا سایہ بھی سجدے کر رہا ہے، اس کو کس کی ضرورت ہے؟ یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس مالک کو ان کی ضرورت نہیں، اس نے بنایا ہی اس کام کے لیے۔ اس کو اس سے ایک ہوتا ہے نا کہ میری فالوئنگ ہے، آپ کی فالوئنگ ہے، 2 4 7 8 10 بندے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے والے ہیں، یا یار کیا بات ہے صاحب کی، تو اس سے ہمیں ایک اندر سکون ملتا ہے۔ رب اس سے بھی پاک ہے۔ رب میرے اور آپ کی اور ان مخلوقات سارا اس کا بنایا ہوا ہے، اس سے اس کو کیا فرق پڑنا ہے؟ وہ تو اپنی شانیں رکھنے والا رب ہے۔ تو ہم اس کو دکھاتے ہیں، یا اللہ یہ کیا، یا اللہ ہم نے یہ کیا، یا اللہ پتہ نہیں یار میرے ساتھ کیوں ہو گیا۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ جس کو سب کچھ پتہ ہے، جس کو تیرے 50 سال بعد تیرے دل میں اٹھنے والے خیال کو پہلے سے پتہ ہے کہ یہ کیا کرنے والا ہے، اور میری آپ کی پیدائش سے بھی اس کو پہلے پتہ ہے کہ بندہ کدھر جانے والا ہے۔ تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ جب تک اپنے جرم کو جرم چھوڑ کر چھوڑنے کی تگو دو نہ کرے، چھڑانا پھر بھی اسی ذات نے ہے، کرم اسی کا ہوگا، رحمت اسی کی ہوگی، مانگے گا اسی سے، اور ساتھ کچھ عملی اقدام بھی کرنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، روزی روٹی کے لیے ہم عملی اقدام میں مستعد رہتے ہیں، لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے بس یا اللہ، اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ خیر الرازقین بھی ہے، لیٹ جاؤ گھر میں۔ تو جس طرح روزی روٹی حلال، خیر الرازقین وہ ہے، لیکن یہ ہاتھ بھی تو اللہ نے کسی کام کے لیے دیے، یہ سوچ، یہ دماغ۔ اسی طرح نیکی کرنا اور برائی چھوڑنے کے طاقت کے لیے، نیکی کرنے کی طاقت کے لیے، برائی چھوڑنے کی طاقت کے لیے بھی کچھ عملی اقدام ہے۔ وہ عملی قدم کیا ہے؟ وہ ہے دین کا علم حاصل کرنا، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ دین کا علم حاصل ہم سب کو پتہ ہے، جھوٹ بولنا لعنت اللہ علی الکاذبین سب کو آتی ہے، چھوٹے بچوں کو بھی آتی ہے، بزرگوں کو بھی آتی ہے، لیکن پھر بھی ہم ہی بولتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ حرام کھانے والا جہنم میں جائے گا، حرام ایسی ہے جیسے پیٹ میں آگ بھری ہے، ہم سکھاتے بھی ہیں دوسروں کو لیکن کھاتے بھی ہم ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ علم کی کمی نہیں،
وہ جو علم ہے نا وہ دل میں اترنے کی کمی ہے، وہ اس پر عمل کی کمی ہے۔ آئیے ذرا چند جرائم اور ہم پڑھتے ہیں۔ ہم ایسے ایسے جرائم کرتے ہیں جس کا ہمیں بھی نہیں پتا کہ یہ جرم کیا ہے میں نے، اس لیے پھر ہم رب کے سامنے دلیر ہوتے ہیں کہ یا اللہ میں کیتا کی ہے، حالانکہ سب کچھ کر کے بھی اس ذات سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیونکہ او قہار جبار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا، وہ سب کچھ کرنے کے باوجود کہ نہیں قبول کرتا، میں کون پوچھ لے گا اس کا۔ آئیے انسان ہے نا، اس کا پچھلے جمعے ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کے ریئیکشن، ایک اس کی سوچ ہے جو اس کے اندر ڈیویلپ ہوتی ہے، دوسرا یعنی کچھ اس کے ساتھ جذبات ہیں، جس طرح کسی کو دیکھ کے اندر جلنا، کسی کو دیکھ کے دل میں لالچ آنا کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، میرے پاس بھی ہو، یا پاس ہے تو یہ میرے پاس سے کہیں چلا نہ جائے، یہ اس کے اندر کے امراض ہیں، اور اس کا اظہار ہوتا ہے یا اس کی زبان سے یا اس کی آنکھ سے یا اس کے ہاتھ سے۔ یہ اس کے اس دنیا میں رد عمل کے اسباب ہیں، یہ ٹولز ہیں جس سے اس کے اندر کے ارادوں کا اظہار ہوتا ہے۔ آئیے ان میں سے ایک ٹول ہماری زبان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پاک زبان سے جس کو اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں، وہی بولتا ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ قرآن کی سند موجود ہے اس کے اوپر۔ فرمایا، حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی، عن سعد بن سعد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنۃ۔ مشہور حدیث ہے، آپ کو اس کا مفہوم پتہ ہے، عربی میں نے اس لیے پڑھ لی کہ تاکہ حضور کے الفاظ ہماری سماعتوں سے گزرے تو وہ برکت حاصل ہو جائے۔ فرمایا جو بندہ مجھے دو ان ہونٹوں کے درمیان، جبڑوں کے درمیان اور دو پاؤں کے درمیان، ٹانگوں کے درمیان، ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، زبان کی اور شرمگاہ کی۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو بندہ اللہ رسول کو مانتا ہے، یعنی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اگر وہ بولنا چاہے تو اچھی بات بولے، اگر اچھی بات نہیں بولنی تو چپ ہو جائے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور اگلا مضمون فرمایا جو اللہ اور اس آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو یہ الگ الگ مضامین ہیں، ان میں ایک جو پہلا حصہ ہے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا، منہ سے جو بولے تو اچھا بولے، اَوْ لِيَصْمُتْ، اگر نہیں اچھائی بولنی تو چپ کر جائے، چپ بہتر ہے۔ تیسری حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، فرمایا من وقاہ اللہ شر اثنتین ولج الجنہ۔ فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی برائی سے بچا لیا، ولج الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فقال رجل، ایک بندے نے حضور کو پوچھا یا رسول اللہ لا تخبرنا، فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مثل مقالته۔ ایک بندے نے عرض کی تھی سونیا وہ دس ہی دے سانو جدی برائی تو بندہ بچ کے جنت چلا جاندہ ہے۔ حضور خاموش رہے، پھر دوبارہ آفر دیتی آپ نے، فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی برائی سے بچا لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ پوچھنے کے بعد آخر میں فرمایا ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، 3 دفعہ فرمایا جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور دو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے۔ اگلی حدیث پاک ہے، مسلمان تو وہ تھے نا جی، سیدنا مالک بن عن زید بن اسلم، حضرت مالک روایت کرتے ہیں زید بن اسلم سے عن ابیہ، اپنے والد سے، ان عمر بن الخطاب، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دخل علی ابی بکر الصدیق وہو یجبز لسانہ۔ ایک اور دھوکہ آج کل، اور جی گناہوں کو چھپانے کا نا، گناہ نہیں چھوڑنے جب تو بہانے کتنے ہیں، ساڑھے پیر صاحب بڑے پہنچے نے اور اللہ کو چھڑا لین گے سانو۔
ساڑے مرشد نے یار کیا بات ہے انہوں دی، امام الانبیاء چھڑا لیں گے۔ اچھا یہ میں اس ٹون میں نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ ولیوں کے خلاف جاتے ہیں، نہیں، اللہ والوں کی تو کیا ہی بات ہے، اللہ والے نہ ہو زمین میں تو زمین کیسے قائم رہ سکتی ہے، لیکن جو کنسپٹ ہم نے یہاں سے لیا وہ غلط ہے۔ نبی اور ولی اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم ان کے آڑ میں گناہ کریں، نبی اور ولی اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم ان کا سہارا لے کے گناہ کریں، نبی اور ولی اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم گناہ کو چھوڑنے میں ان کے سینے کا نور حاصل کریں۔ نبی سے پیار ہوگا تو گناہ چھوڑنا آسان ہوگا۔ اللہ کے کسی کامل ولی کے پاس بیٹھیں گے تو ولی ہوتا وہ ہے جو رب کی نافرمانی نہیں کرتا، جو نبی کے طریقے پر ہوتا ہے، جس کا دل خود گناہ سے کھٹا ہوتا ہے۔ جب اس کے پاس بیٹھیں گے تو خود دل گناہ سے کھٹا ہوگا، تو اب یہ بندہ خود اللہ کی رضا لینے کے قابل بن جائے گا۔ یہ ہے کنسپٹ مرشد کا۔ مرشد اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ اس کے پاس بیٹھ کر بندے کو رب کی بندگی نصیب ہو جائے۔ اس کا دل گناہ سے بچتا نہیں، تو مرشد کے سینے میں اتنا نور ہو کہ اس کا دل گناہ سے بچنا شروع کر دیں، اس کے دل میں رب کا پیار آنا شروع ہو جائے۔ یہ کنسپٹ ہے مرشد کا، یہ کنسپٹ ہے نبی کی محبت کا۔ جو ہم سمجھے یا جس کو ہم نے اپنا لیا، خیر ہے جی، داڑھی کٹی جاؤ، جھوٹ بولی جاؤ، سگریٹ چھکی جاؤ، نمازاں چھوڑی جاؤ، حرام کری جاؤ، مرشد بخشوا لیں گے۔ مرشد بیچارہ خود سارا کچھ یہ چھوڑ کے بیٹھا ہے اور رب کے سامنے رو رہا ہے۔ نبی یہ سارا کچھ منع کر رہا ہے اور خود بھی رب کے سامنے رو رہا ہے، تو تم نے تو شفاعت کو مس یوز کیا ہے۔ تیری ایس ایچ او کے ساتھ، اگر تیری ڈی جی کے ساتھ یا کسی بڑے عہدیدار کے ساتھ سلام دعا ہے تو تجھے قانون کی زیادہ پاسداری کرنی چاہیے کہ جب تو پھنسے گا تو اس کے اوپر بھی حرف آئے گا۔ اس لیے تو اگر نبی کی امتی ہونے پر فخر کر رہا ہے تو گناہ سے زیادہ بچ، کیونکہ جب محشر میں پکڑا جائے گا تو تیرے نبی کی ذات پہ بات آئے گی، کس کا امتی جا رہا ہے۔ اگر مرشد کامل ہے تو تجھے گناہ سے اور زیادہ دور رہنا ہے، کیونکہ جب رب کا سامنا ہونا ہے تو اس کی بدنامی کا باعث تو نہ بنے، دنیا میں بھی اس کی بدنامی کا باعث نہ بنے۔ اس لیے ولی اور مرشد اس کام کے لیے نہیں ہوتا کہ بندہ اپنے گناہوں کو یا رمضان کو بھی اپنے گناہوں کو پکا کرنے کے لیے رب سے روئے، یا اللہ تو مینوں معاف کر، میں اور جھوٹ بولوں گا، میں اور نمازیں چھوڑوں گا، میں اور آرام کروں گا، تو معافی کہاں سے آئے گی؟ صدیق اکبر سے تو بڑا کسی کا مرشد نہیں ہے نا، امام الانبیاء جیسا مرشد ہے۔ فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا صدیق اکبر کو اپنی زبان کو پکڑ کے بیٹھے ہیں ایسے، وَهُوَ يَجْبِزُ لِسَانَهُ، اپنی زبان کو ایسے کھینچ کے بیٹھا ہوا ہے۔ بندہ وہ ہے کہ جو نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے، بندہ وہ ہے کہ جس کو رب کہتا ہے میں تیرے سے راضی ہوں، تو بھی میرے سے راضی ہے کہ نہیں۔ بندہ وہ ہے کہ جس کے دل میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ہے کہ اس کے دل میں جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ اور 4 5 6 عشرہ مبشرہ کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے والوں کا ذریعہ صدیق اکبر بندے ہیں۔ وہ صحابہ کے بھی امام ہیں، لیکن احتیاط دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ میرا مرشد امام الانبیاء یار سانو جھوٹ نہ لکی لگیا ہو تو آپ پہ جانن پیر جانن، نہیں، وَهُوَ يَجْبِزُ لِسَانَهُ، زبان پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ فقال له عمر، سیدنا عمر نے عرض کی ماہ غفر اللہ لکا، فقال ابو بکر ان هذا اوردنی الموارد۔ فاروق اعظم نے کہا جناب، پنجابی میں یا اردو میں سمجھیں، یہ کیا کر رہے ہیں جناب، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے زبان کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ کہنے لگے یار یہی تو مجھے بہت ساری مشکلات میں ڈال دیتی ہے۔ تو یہ تقویٰ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، جن کو یہ تھا کہ میری زبان سے، آپ پرندے کو دیکھ کے، بولتے کو دیکھ کے رونے لگے، کہنے لگے تو بولتا ہے، اڑتا ہے، دوسرے درخت پہ اڑتا ہے، ادھر بیٹھتا ہے، ابو قحافہ کا بیٹا تو چلتا ہے پھر بھی لکھا جاتا ہے، بولتا ہے پھر بھی لکھا جاتا ہے، سنتا ہے پھر بھی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ جرائم کو جرائم سمجھنا اور ان کو حتی الامکان خود چھوڑنا، اور عملی اقدامات، اللہ والوں کی محافل مجلس ان کے پاس بیٹھنا، عملی اقدامات کرنا تاکہ یہ میرے سے دور ہو جائیں، پھر اس کی رحمت پہ رونا کہ یا اللہ تو معاف کر دے۔ تو یہ پہلے اپنے آپ کو مجرم ماننا، سمجھنا، اس پر پریشان ہونا، اس کے بعد سچی توبہ کرنا، پھر ظاہر ہے یہ انسان ہے، اس کی خواہشات ہیں، اس کے دل کی مچلن ہے،
اس کی کسی چیزوں سے، بہت ساری چیزوں سے اٹریکشنز ہیں، وہ آسانی سے ختم نہیں ہوتی. یہ ادھر مجلس کے مسجد میں بیٹھ کے روئے گا، قرآن سن کے روئے گا، باہر جائے گا، تھوڑا اثر ختم ہوگا، پھر دل للچائے گا، پھر کیا کرے گا؟ اس کے لیے اس کو کسی ایسے اللہ کے پیارے بندے کے پاس بیٹھنے سے وہ گناہ کا خیال دور ہوگا، وہ کشش دور ہوگی، رب کی طرف کشش آنا شروع ہوگی. جیسا کہ صدیق اکبر کو امام الانبیاء کے پاس بیٹھ کے آئی، جیسا کہ دیگر لوگوں کو یہ نصیب آئی. تو یہ صرف باتیں کرنے سے، صرف تسبیح پکڑنے سے، صرف رمضان میں اپنے آپ کے اوپر نیکی کا لبادہ اوڑھنے سے چینج نہیں ہو جائے گا. یہ اچھی بات ہے، برا نہیں ہے، میں کسی کو متنفر کرنے کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اصل مسلمانی اندر تب گھسے گی، دل میں رمضان کی مغفرت تب آئے گی جب ہم اپنے اندر سے جرموں کے دھونے کا بندوبست کریں گے. جب تک یہ جرائم دھلتے نہیں ہیں تو بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے، دل کا ٹکڑا ہوتا ہے. اس نے اگر گندگی کی ہوئی ہو، پیمپر کے اندر ہی ہو، وہ کتنا پیار ہوتا ہے باپ کو، لیکن سینے سے نہیں لگاتا. اگر بچے کو ذرا دھو دا دیا جائے، اس کے اندر سے گند نکال دیا جائے، بے شک خوشبو نہ لگائیں، پاؤڈر نہ لگائیں، لیکن بچے کی ذاتی اٹریکشن، پیار ہی اتنا ہوتا ہے کہ بندہ اس کو سینے کے ساتھ لگا لیتا ہے. میں اور تو رب کو لگتے ہی پیارے ہیں، رب نے بنایا ہی پیار کے لیے. میرے اور آپ کے رب کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو دوری ہے، وہ ان جرائم کی ہے، ان گناہوں کی، ان برائیوں کی. اگر دل سے دلائی ہو جائے تو رب کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے میرے اوپر راضی بندے، آجا میرے بندوں میں داخل ہو جا، تو مجھ پہ راضی، میں تیرے اوپر راضی، جنت بنائی تیرے لیے ہے. لیکن یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب اندر سے کھرچا جائے، اور یہ کھرچا تب جاتا ہے کوئی کھرچنے والا مل جائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.